الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المهجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد بن ماجه وفيه ضعف. حاضرین کرام، آج کی جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر مچھلی اور ٹڈی کا حکم بیان کیا گیا ہے. اگر یہ دونوں کسی پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پانی کا کیا حکم ہوگا، اس کے تعلق سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے. اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، جن کو حلال کیا گیا ہے تو یہ ٹڈی اور مچھلی ہیں، اور جہاں تک کہ 2 خون کا تعلق ہے جسے حلال کیا گیا ہے تو یہ تلی اور جگر ہے. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر کمزوری ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کمزوری کو بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے. کمزور ہونے کا مطلب یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جب کوئی حدیث کمزور ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے تو اس کے راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے. اس حدیث کی سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں، جن کے تعلق سے علماء کرام نے کلام کیا ہے اور انہیں ثقہ نہیں ٹھہرایا، قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا ہے کہ ان کی روایت کو لیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس سے مسائل کو بھی مستنبط کیے گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک دوسرے سند سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے. موقوفاً کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی ہے. اس حدیث کی نسبت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس کی نسبت نہیں کی گئی. اور وہ سند صحیح ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب نسبت کی گئی ہے. اب کوئی صحابی اگر کوئی بات کہتا ہے تو صحابی کی بات کا کب اعتبار کیا جائے گا اور کب اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور کب اس کی بات زیادہ قابل اعتبار ہوگی، اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے. حلال کون کرتا ہے؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر کسی چیز کی حلت یا حرمت کو بیان کرتا ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلائیں کہ یہ چیز حلال ہے تو ہم اسے حلال سمجھیں گے، یہ چیز حرام ہے تو ہم اسے حرام سمجھیں گے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو کہ صحیح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 مردار کو حلال کیا گیا ہے اور 2 خون کو حلال کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے حلال کرنے والی جو ذات ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کے اندر ذکر نہیں ہے کہ 2 مردار حلال ہیں یا 2 خون حلال ہیں،
تو چونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اس لیے اب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہوگا، تب صحابی کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں بیان کیا ہوتا تو کوئی بھی صحابی اس بات کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرائے۔ صحابی نے کبھی کسی بھی چیز کے تعلق سے جرات نہیں کی کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے اندر موجود ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہو۔ اس طرح کی باتیں جو غیب سے متعلق ہیں، اسی طریقے سے وہ باتیں جو عقیدے سے متعلق ہیں، اور وہ باتیں جو حلت و حرمت سے متعلق ہیں، اگر کوئی صحابی کہتے ہیں کہ یہ غیب کی کوئی بات بتلاتے ہیں یا کسی عقیدے کے تعلق سے کلام کرتے ہیں یا کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، یا اس چیز کو یا اس عقیدے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان کیا تھا۔ اس چیز کی حلت اور حرمت جو صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا، اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوگا، لیکن صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت نہیں کی، اور صراحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور صراحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا ہو۔ جس طریقے سے اگر ہم آج کہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز حلال ہے، ہمارے لیے یہ چیز حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یا حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ چیز حلال ہے اور ہمارے لیے یہ چیز حرام ہے۔ اگرچہ ہم اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ قرآن میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، قرآن میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث میں اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، حدیث میں اس کو حرام قرار دیا ہے، اگر ہم یہ نہ کہیں، پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ حلال ہے ہمارے لیے یا ہمارے لیے حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن یا حدیث کے اندر اسے حلال یا حرام بتلایا گیا ہوگا۔ اس لیے اس حدیث کا جو حکم ہے، اگرچہ جو صحیح روایت ہے وہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا اپنا کلام ہے، لیکن اس کا حکم مرفوع حدیث کا حکم ہوگا۔ جس طریقے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ، آپ کے کلام پہ عمل کریں گے، اسی طریقے سے صحابی کے اس طرح کے اقوال پہ بھی ہم عمل کریں گے، اور ہمارے لیے عمل کرنا واجب ہوگا، اور یہ مرفوع اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حکم میں ہوگا۔ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے دو چیزوں، دو مردار کو۔ پہلا مردار ہے الجراد، ٹڈی۔ ٹڈی کا مطلب بڑی ٹڈیاں جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہندوستان میں اور مختلف ممالک کے اندر وارد ہوئی تھی، اور بہت ساری فصلوں کو انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ ٹڈی کو عربی زبان میں جراد کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کوئی بھی لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پہ جراد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ ٹڈی کسی چیز پہ پڑتی ہے تو اس کو بالکل ننگا کر دیتی ہے، کھیت میں جاتی ہے تو کھیت کو بالکل صاف کر دیتی ہے، بالکل ننگا کر دیتی ہے، اور عربی زبان میں جردہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ننگا ہونے کے لیے۔ تو یہ چیز، یہ ٹڈی جب کسی چیز پہ پہنچتی ہے تو بالکل صاف کر دیتی ہے، بالکل ننگا کر دیتی ہے، اسی مناسبت سے عربی زبان میں اس کو جراد کا نام دیا گیا ہے۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی اس کے اندر وہ الحوت کا لفظ ہے، یعنی مچھلی۔ الحوت کا لفظ عربی زبان میں عام طور سے بڑی مچھلیوں پہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کے اندر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے، کہ وہ جب دریا میں انہوں نے چھلانگ لگائی تو انہیں بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ لیکن یہاں پہ مقصود عام مچھلی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دونوں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں پہ مراد بڑی مچھلیاں ہیں اور چھوٹی مچھلیوں کا حکم الگ ہے، بلکہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے۔ کس طریقے سے ہم جانیں گے مردار حرام ہے؟ اس لیے کہ راوی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دو مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور جب کسی چیز کو حلال قرار دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی حرام چیز سے نکال کے حلال کیا گیا ہے۔
صرف مد و مردار کی تخصیص کی گئی، اس کا مطلب یہ کہ جتنے بقیہ مردار ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، اور اس سے صرف دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ٹڈی اور مچھلی کو، یہ دونوں کی دونوں حلال ہیں۔ اور مچھلی کے تعلق سے پہلی حدیث کے اندر ذکر تھا وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اور مردار میں جو چیز داخل ہے وہ مچھلی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کی غذا کو حلال کیا گیا۔ سمندر کے شکار کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اس میں سے شکار کیا جائے، صیدہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر سے جو شکار کر کے مچھلیاں یا دوسری چیزیں نکالی جائیں، تو یہ صید کے لفظ میں آ گئی، یعنی شکار کیا گیا۔ اور طعام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سمندر جن مچھلیوں کو باہر پھینک دے، جب مد و جزر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پانی چڑھتا ہے تو مچھلیاں ساحل کے کنارے پہ آ جاتی ہیں، اور جب پانی کھسکتا ہے تو مچھلیاں وہیں پہ رہ جاتی ہیں اور پانی چلا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں جسے سمندر نے پھینک دیا۔ اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا کہ وَطَعَامُهُ اور سمندر کی غذا، کھانے کی چیزیں یعنی مچھلیاں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں جو چیز ملتی ہے اور اس حدیث سے بھی، وہ یہ کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں، چاہے آپ نے شکار کیا ہو یا پھر سمندر کے باہر ساحل پہ آپ کو ملی ہوں، یا پانی کے اندر وہ مچھلیاں آپ کو تیرتی ہوئی مردہ ملی ہوں۔ اس لیے کہ یہاں پہ میتا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور میتا کہتے ہیں جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، جسے شرعی طور سے ذبح نہ کیا گیا ہو، مردار ہے۔ میتا کہتے ہیں جو خود سے مر گئی ہو، جسے آپ کہہ دیں کہ خود سے جو مر گئی ہو وہ میتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر میتا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی مردار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مچھلیاں جن کا آپ نے شکار کیا، وہ مچھلیاں جنہیں سمندر نے باہر پھینک دیا، اسی طریقے سے وہ مچھلیاں جو سمندر اور دریا کے اندر یا کسی پانی والی جگہ پہ مردار اوپر تیرتی ہوئی نظر آئیں، چاہے وہ پھولی ہوں یا پھولی نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے حلال ہے، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی اسے کھائیں یا نہ کھائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے تو چونکہ سڑی ہوئی چیزیں انسانی بدن کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے آپ اس سے بچیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو نقصان پہنچائے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شراب، سگریٹ، گٹکا اور اس طرح کی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو آپ کی عقل پہ اور آپ کے بدن پہ اثر انداز ہو، ان چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور جس سے آپ کے بدن کو تقویت ملتی ہو، ان چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی مچھلی ہو، چاہے مچھلی کی کوئی بھی شکل ہو، مری ہوئی ہو، شکار کیا گیا ہو، اور چاہے اسے سمندر نے پھینک دیا ہو، وہ ساری کی ساری مچھلیاں حلال ہیں۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے پہلی حدیث جو بلوغ المرام کی ہے کہ الحل میتتہ، کہ اس کا مردار حلال ہے، وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ مزید ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جیش خبش ایک لشکر تھا، لشکر کے اندر صحابہ کرام جو ہے لڑنے کے لیے گئے، جنگ کے لیے گئے، اور اس سے لشکر کے امیر ابو عبیدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس لشکر میں جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں کو بہت شدید بھوک لگ گئی، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی اور ہم بھوک سے دوچار ہو گئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سمندر نے ایک بڑی سی مچھلی، مردار مچھلی سمندر کے کنارے پھینک دی ہے، اور اس مچھلی کا جو نام تھا وہ عنبر تھا۔ کہتے ہیں اتنی عظیم مچھلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہم 15 دن تک اس سے کھاتے رہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کے کانٹے میں سے ایک کانٹا لیا. اب وہ اس کو کانٹا نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے کہ ہڈیوں میں سے ایک ہڈی لی. اتنی عظیم تھی. ہڈی کو کھڑا کیا گیا اور جو سب سے طویل شخص تھا اسے سب سے بڑے اونٹ پہ بیٹھایا گیا اور اس ہڈی اور کانٹے کے نیچے سے گزار دیا گیا. وہ گزر گیا. اتنی بڑی مچھلی تھی. امبر مچھلی اتنی عظیم تھی. 15 دن تک پورا لشکر اس سے کھاتا رہا. اس کے بعد اسی وقت بعد صحابہ کرام نے حرج محسوس کیا کہ یہ مردار ہے, مردار سے کھانا جائز نہیں. عام طور سے صحابہ کرام یہی جانتے تھے کیونکہ اول حکم یہی تھا کہ مردار کا کھانا جائز نہیں ہے. اس لیے بعض صحابہ کرام نے حرج محسوس کیا کہ اس کو شکار نہیں کیا گیا ہے, یہ شکار کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ یہ مردار ہے جسے سمندر نے پیچھے ڈال دیا ہے. لیکن بعض صحابہ کرام نے کہا کہ چونکہ ہم بھوک کی حالت عالم میں ہیں اور شدید بھوک کی عالم میں ہم مردار کو کھا سکتے ہیں. جب شدید بھوک ہو تو اس عالم میں ہم مردار کو کھا سکتے ہیں. تو یہ علت انہوں نے بیان کی. صحابہ کرام نے خیر کھایا. جو اختلاف کرنے والے تھے انہوں نے بھی, اور جو بھوکے تھے انہوں نے بھی, اور جنہوں نے کہا کہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے انہوں نے بھی. سارے صحابہ کرام کھائے. کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ قصہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے رزق تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بچی ہوئی مچھلی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ. تمہارے پاس اگر بچی ہوئی مچھلی ہو تو مجھے بھی کھلاؤ. اب جو علماء کرام اس حدیث سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ مردار مچھلی کا کھانا جائز نہیں ہے اور چونکہ صحابہ کرام نے مجبوری کی حالت میں کھایا تھا اس لیے ان کے لیے جائز تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مچھلی کو طلب کیا کھانے کے لیے تو کون سی مجبوری تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں تھے, لشکر گیا ہوا تھا. لشکر لوٹ کے جب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اطعمونا ان کان معکم, اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو کھلاؤ مجھے. بعض صحابہ کرام کے پاس تھوڑی سی مچھلی بچی ہوئی تھی, وہ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردار مچھلی کا کھانا مجبوری کی حالت میں نہیں ہے بلکہ عام حالت میں بھی مردار مچھلی کا کھانا جائز ہے. اس میں اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سمندر کا جو بھی مردار ہے وہ سارا کا سارا جائز ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو طلب کیا, کھایا, تاکہ جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہو کہ ہم نے مردار کھایا ہے مجبوری کی صورت میں, ان کے دل صاف ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حرام چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی وہ جائز ہے. اس حدیث کے اندر جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ٹڈی کا کھانا جائز ہے. اس میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ ٹڈی آپ نے زندہ پکڑی ہے پھر مر گئی ہے, یا آپ نے مردار ٹڈی کو لیا ہے اور کھایا ہے. یہاں پہ حدیث کے اندر مردار کا لفظ ہے. مردار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کو شرعی طور پہ ذبح نہ کیا گیا, جس جانور کو شرعی طور پہ ذبح نہ کیا گیا ہو وہ مردار ہے, چاہے وہ خود سے مر جائے یا آپ کے کسی فعل کی وجہ سے مر جائے, دونوں صورتوں میں وہ مردار ہے. ٹڈی کا آپ نے شکار کیا اس کے بعد وہ مری, یا آپ نے ٹڈی کو لیا اور اس کو ذبح کر دیا. آپ سوچتے ہوں گے ٹڈی کو کیسے ذبح کیا جائے گا؟ ٹڈی کو کیسے ذبح کیا جائے گا؟ ٹڈیاں بڑی ہوتی ہیں, آپ تھوڑا سا ذبح کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں. تو چاہے آپ نے اس کے گردن کو توڑا ہو یا شکار کر کے آپ اسے لائے ہو, اس میں مر گئی ہو, یا ویسے ہی آپ کو مری ہوئی ملی ہو, وہ ساری کی ساری ٹڈیاں جائز ہیں. اس میں سے کسی بھی چیز کو
آپ حرام نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عام ہے، مطلق ہے، اس میں کوئی بھی قید پائی نہیں جاتی۔ ٹڈیوں کی تعلق سے ایک دوسری حدیث بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہم غزوہ میں تھے اور ہم نے وہاں پہ ٹڈیاں کھائیں۔ تو ٹڈی کو جو لوگ حرام قرار دیتے ہیں یا جسے جو لوگ مکروہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری جو سند ہے اس سے اس کو تقویت ملتی ہے اور یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ اور اسی طریقے سے مردار کے تعلق سے جو پہلی حدیث ذکر کی گئی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اسی طریقے سے ٹڈی کے تعلق سے صریح حدیث ملتی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ لیکن یہاں پہ مراد چھوٹی ٹڈیاں نہیں ہیں بلکہ بڑی ٹڈیاں ہیں، اور عام طور سے جو کھیتوں کو برباد کرتی ہیں اسی کے تعلق سے یہ حکم ہے۔ لیکن ان مردار سے کچھ چیزوں کو مستثنی کیا جائے گا، یعنی مطلقاً ہم حکم لگائیں گے لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں کا ہم مستثنی کریں گے۔ جس طریقے سے آج ٹڈیوں کو مارنے کے لیے زہریلے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ وہ فضا میں مر جائیں یا جس کھیت میں گزرے ہوئے ہیں، اس کھیت میں گئے ہوئے ہیں وہاں مر جائیں، تو اگر زہریلا کیمیکل استعمال کیا گیا ہے ان کے مارنے کے لیے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زہریلا کیمیکل جو ان پہ چھڑکا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے وہ ان کے بدن کے اندر موجود ہے، اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو وہ زہر آپ کے بدن میں پہنچ جائے گا، اس لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ تو ہر وہ ٹڈی جسے زہریلے کیمیکل سے مارا گیا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو زہریلی چیزیں آپ کے بدن کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس زہر کی وجہ سے وہ ٹڈی آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، ورنہ حقیقت میں ٹڈیاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ اسی طریقے سے بعض سمندر کے بعض حصوں میں اور بعض دریاؤں میں کیمیکل زدہ پانی ڈالا جاتا ہے یا زہریلا پانی ڈالا جاتا ہے لیب وغیرہ کا اور دوسری چیزوں کا، فیکٹریوں کا، جس کے زہر کی وجہ سے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ تو اگر کسی مقام پہ اس طریقے کے مواد ڈالے گئے اور اس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں تو مچھلی آپ کے لیے حلال نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اس زہریلے مادے کا اثر پہنچ چکا ہے اور وہ آپ کے بدن کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ چیزیں الگ ہیں، دوسری دلیلوں سے ان کو ہم الگ کرتے ہیں۔ دوسری دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہر زہریلی چیز، ہر وہ چیز جو بدن کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کا حکم الگ ہے۔ کوئی بھی چیز آپ گوشت لے آتے ہیں، گوشت آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس میں کوئی زہریلا مادہ لگ جاتا ہے تو آپ کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر دو اور چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ تلی اور جگر، ان دو چیزوں کا کھانا حلال ہے، اور یہ دونوں خون سے مستثنیٰ ہیں۔ خون کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ خون حرام قرار دیا گیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر او دما مسفوحا، دونوں جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ خون حرام ہے۔ اب یہ دو چیزیں، جگر اور تلی، یہ دونوں چیزیں خون سے بنتی ہیں۔ تلی کو آپ دیکھیے تو اس میں خون ہی خون آپ کو نظر آئے گا، جگر کو آپ دیکھیے تو آپ کو خون سا لوتھڑا سا نظر آئے گا آپ کو۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو عام سے منع کیا گیا، عام خون سے الگ کر دیا گیا، ان کا حکم الگ ہے اور ان کا کھانا جائز ہے، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع موجود ہے، اتفاق موجود ہے، اس لیے اس پہ کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو چار چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔
دو چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں، اور وہ یہ کہ مچھلی اور ٹڈی، مچھلی اور ٹڈی کا جو حکم ذکر کیا گیا ہے، آخر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پانی کے باب میں کیوں ذکر کیا؟ جتنی بھی حدیثیں انہوں نے پیش کی ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں پانی سے متعلق ہے اور پانی کا حکم وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر پانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، مچھلی کا ذکر ہے اور ٹڈی کا ذکر ہے۔ اس سے ہمیں جو دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ مردار چیز اگر پانی میں پڑ جاتی ہے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ مردار چیز اگر پانی میں پڑ جاتا ہے تو پانی نجس ہو جاتا ہے، الا یہ کہ پانی 2 کلے کے برابر ہو تو اس صورت میں نجس نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی بو یا ذائقہ یا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ یہ مردار سے مستثنا ہے، ان سے الگ کیا گیا ہے کہ مچھلی کا حکم الگ ہے، مچھلی حلال ہے اور ٹڈی حلال ہے اور مردہ ہونے کی صورت میں حلال ہے، تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اگر پانی کے اندر پڑ جائیں، پانی کے اندر مردار حالت میں گر جائیں، تو ایسی صورت میں وہ پانی نجس نہیں ہوتا، وہ پانی پاک رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی ٹنکی میں ٹڈیاں پڑ گئیں تو پانی نجس نہیں۔ مردار مچھلی آپ بازار سے لے آئے اور آپ نے پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی نجس نہیں ہے کہ وہ پانی آپ کے اوپر پڑے گا تو آپ کے کپڑوں کو یا آپ کے ہاتھوں کو یا آپ کے بدن کو نجس کر دے گا۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پانی کے باب میں بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں پاک ہیں، اگر پانی کے اندر پڑ جاتی ہیں تو پانی نجس نہیں ہوتا ہے، وہ پانی پاک رہتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک دوسری حدیث کو ذکر کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ اس حدیث کے اندر مکھی کا حکم بیان کیا گیا کہ مکھی اگر کسی پانی میں پڑ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں پڑ جائے تو وہ اسے ڈبو دے، پھر اس کے بعد نکال کر پھینک دے۔ ایسا کیوں کرے؟ حدیث کے اندر اس کی علت بیان کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں، ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ ابو داؤد کی روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ اضافہ کیا ہے کہ مکھی اس پر سے بچتی ہے، اس پر کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے اور اس پر کو بچا لیتی ہے جس میں بیماری نہیں ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے۔ یہاں پہ مکھی کا ذکر کیا گیا، لفظ استعمال کیا گیا ہے ذباب کا، اور جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا کہ عرب کسی چیز کو جب نام دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ مکھی کو ذباب کہا گیا اور اس کی بڑی لطیف سی مناسبت ہے، کہتے ہیں کہ ذباب انما سمی الذباب ذبابا لانه كلما ذب آب، کہ مکھی کو مکھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب جب آپ اسے ہانکیں گے وہ لوٹ کے چل جائے۔ مکھی کو آپ ہٹائیے پھر لوٹ کے آئے گی، پھر ہٹائیے پھر لوٹ کے آئے گی۔ تو ذب آپ یہ جو لفظ ہے عربی زبان میں ہانکا جائے پلٹ آئے، تو اسی لیے اس کا نام ذباب رکھا گیا۔ لغت کے اندر ذباب کا جو لفظ ہے وہ مکھی پہ بھی بولا جاتا ہے، شہد کی مکھی پہ بھی بولا جاتا ہے، اور ہر قسم کے کیڑے مکوڑے جو مچھروں کی طرح ہوتے ہیں ان پہ بولا جاتا ہے، پھڑ پہ بولا جاتا ہے، ساری تقریباً کئی کیڑوں پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن عرف کے اندر یعنی عام استعمال میں ذباب کا جو لفظ ہے
وہ صرف مکھی پہ بولا جاتا ہے، بقیہ چیزوں پہ نہیں بولا جاتا۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک مسئلہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا، یہاں پہ وہی مسئلہ دوبارہ اشارتاً میں اسے دہرا دوں گا۔ ہمارے یہاں عام طور سے اختلاف ہے بھینس کے تعلق سے، بھینس کی قربانی کے تعلق سے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ لغت کے اندر بھینس بقر کی جنس سے ہے، بھینس بقر کی جنس سے ہے، تو قرآن کے اندر بقر کا ذکر ہے، حدیث کے اندر بقر کا ذکر ہے، اس لیے اس کے اندر بھینس بھی داخل ہے جیسے گائے داخل ہے۔ یعنی بقر کا لفظ لغت کے اندر، عربی زبان عربی لغت کے اندر دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک گائے پہ اور دوسرے بھینس پہ، دو چیزوں پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن عام استعمال میں بقر کا لفظ صرف گائے پہ بولا جاتا ہے، اور بھینس کا لفظ کے لیے جاموس استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی حدیث کے اندر آپ دیکھیے، حدیث کے اندر ذباب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ لغت کے اندر پھڑ پہ، مکھی پہ، شہد کی مکھی پہ، مچھر پہ، اور مچھر جیسے جتنے بھی کیڑے ہیں ان سب پہ بولا جاتا ہے۔ لیکن عام استعمال میں ذباب کا جو لفظ ہے وہ صرف مکھی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ، بلکہ علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ ذباب سے مراد مکھی ہے، دوسرے جانور نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے جانوروں کے اندر یہ خصوصیت نہیں بیان کی گئی، اور نہ اس کا حکم بیان کیا گیا جو اس حدیث کے اندر ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ لغت کے اندر اگر کسی لفظ کو کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اور عرف کے اندر عام استعمال میں کسی ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو شریعت جس وقت وارد ہوئی تھی اس وقت جس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، لغت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ شرعی الفاظ کے اندر جو الفاظ شریعت کے اندر استعمال ہوئے ہیں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شرعی معنی پہ محمول کیا جائے گا۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، عربی زبان میں دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شریعت کے اندر اسے ایک مخصوص افعال اور اقوال کی عبادت کو کہا جاتا ہے جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صلاۃ سے مراد دعا کرنا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، شریعت کا جو معنی ہے اسی معنی کو ہم لیں گے۔ تو قاعدہ یہ کہ سب سے پہلے کوئی بھی لفظ اگر شریعت کے اندر وارد ہوتا ہے تو اس کا شرعی مفہوم لیا جائے گا، پھر اس کے بعد عرفی مفہوم لیا جائے گا، یعنی جو عام استعمال میں، پھر آخر میں لغوی استعمال لیا جائے گا۔ اب جو لوگ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں وہ سب سے پہلے لغوی استعمال کو لے رہے ہیں، اس سے پہلے کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کو چھوڑتے ہوئے کہ عرف کو پہلے لیا جائے گا، لغت کو متاثر کیا جائے گا، یہ استعمال نہیں کرتے۔ اگر اس اعتبار سے لیا جائے تو مکھی کے ساتھ ساتھ اگر مچھر بھی پانی میں پڑ جاتا ہے تو اسے بھی ڈبویا جائے گا۔ لغوی اعتبار سے اگر لیں تو مچھر ہی پڑ جاتا ہے تو اسے ڈبویا جائے گا، بھڑ پڑ جاتا ہے تب بھی اسے ڈبویا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی کیڑے مکوڑے پڑتے ہیں اسے ہم پانی میں ڈبوئیں گے، اس کے بعد نکال کے پھینکیں گے۔ جبکہ یہاں پہ جو مقصود ہے وہ مکھی کے تعلق سے، یہاں پہ جو مقصود ہے وہ مکھی کے تعلق سے، عرف میں ذباب کا لفظ مکھی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جتنے معانی لغت کے اندر ہیں اس کا یہاں پہ اعتبار نہیں، اور جتنی چیزیں ذکر کی گئی سب کے نام ہیں۔ جتنی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، بھڑ کا بھی الگ نام ہے، اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا بھی الگ نام ہے، مچھر کا بھی الگ نام ہے، اور بھی کیڑے ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں۔ الگ الگ نام ہونے کے باوجود لغت کے اندر سب پہ ذباب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے گائے کا لفظ اور جاموس کا لفظ، بقر اور جاموس دونوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور بقر کا لغوی معنی ہے، جاموس اور بقر دونوں کی دونوں، لیکن اس کے باوجود جو اصطلاح کے اندر معروف ہے اسے ہی لیا جائے گا، جو عرف عام میں رائج ہے اسی معنی کو لیا جائے گا، اسی لفظ کو اسی معنی پہ محمول کیا جائے گا، دوسرے معنی کو نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں دوسری احادیث سے ان کی تردید ہوتی ہے۔
کہ شریعت کے اندر اسی لفظ کا اعتبار کیا جائے گا جو اصطلاح عام میں معروف ہے. آپ کا لغوی معنی آپ لغت کے اندر اسے ڈھونڈیں وہ نہیں لیا جائے گا، شریعت میں جو بولا جاتا ہے اسے لیا جائے گا. اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے پینے کی چیزیں پڑ جائیں، بعض احادیث کے اندر ہے تم میں سے کسی کے برتن میں پڑ جائیں، اور برتن میں کھانے اور پینے دونوں کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب تم میں سے کسی کے کھانے میں پڑ جائیں، گویا برتن کے اندر چاہے کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، دونوں صورتوں میں اگر مکھی پڑ جاتی ہے تو اسے ڈبویا جائے گا. پانی کی چیز ہے تو اسے ڈبو دیں، اور اگر کھانے کی چیز ہے تو اسی میں اندر مکس کر کے اس کے بعد پھینک دیں، یعنی ڈال کے اندر اور اس کے بعد اسے پھینک دیں. لیکن علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے چونکہ بہت مناسبت کے ساتھ وہ کسی بھی حدیث کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ چونکہ باتیں چل رہی ہیں پانی کے تعلق سے، اسی لیے انہوں نے حدیث کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیزیں پڑ جائیں، اس لیے کہ یہاں پانی کا ذکر وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ جو حکم دیا گیا حدیث کے اندر کہ وہ اسے ڈبو دیا جائے، یہ ڈبونا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب نہیں، بلکہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا دل گوارا کرتا ہے تو ایسی صورت میں، یا آپ کی کسی بہت ہی پسندیدہ چیز میں مکھی پڑ جاتی ہے اور آپ اسے پھینکنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈبو دیں. اگر پڑ جاتی ہے تو یوں ہی نکال کے پھینکنا نہیں ہے، اس کو آپ ڈبو دیں اور ڈبونے کے بعد اس کے بعد پھینکیں. اور اگر آپ کا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ آپ اسے پئیں یا کھائیں تو اسے پھینک دیجیے. جس چیز کو دل گوارا نہیں کر رہی ہے، طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے، تو اسے آپ پھینک سکتے ہیں، آپ استعمال نہ کریں. لیکن اگر استعمال کرنا ہے تو پھر حدیث کے مطابق آپ استعمال کریں. اس حدیث کے اندر بہت ہی عظیم بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تیل ہوتا ہے یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں کھانے اور پینے کی بڑی مقدار میں، اور اس پہ مکھیاں منڈاتی رہتی ہیں، اور بسا اوقات مر بھی جاتی ہیں، بسا اوقات اس میں چپک کے رہ جاتی ہیں. اب اتنی بڑی چیز کو پھینکنا یہ ممکن نہیں ہے. خاص طور سے مثال کے طور پہ شادی وغیرہ کا موقع ہو یا پھر ہوٹل وغیرہ جن کے پاس ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ روزانہ اس طرح کی چیزیں وہ پھینکتے رہیں. تو حدیث کے اندر جو ہدایت دی گئی، اگر وہ اس ہدایت پہ عمل کریں تو اس کے اندر شفا بھی ہے، اور جو بیماری ہو بیماری بھی ختم ہو جائے گی. حدیث کے اندر علت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہوتی ہے. اسی لیے بعض علماء کرام نے اور ہمارے والد صاحب بھی اس بات کو ذکر کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار رہتا ہے اور اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں کسی برتن کے اندر، کسی ڈبے کے اندر کشمش یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ڈال لے اور اس میں چند مکھیاں ڈال دیں اور اس کے بعد اسے ہلا دے، یہاں تک کہ مکھیاں اسے مر جائیں یا چھوڑ دے، اور مکھیاں مر جائیں تو اس کو ہلا دے، پھر مکھیاں اٹھا کر پھینک دے اور اسے استعمال کرے تو اس کے اندر شفا ہو. اور بعض علماء کا جو یہ کہنا ہے، اس طرح کی بات میں نے ابھی والد صاحب کے تعلق سے ذکر کی ہے، یہ حدیث کے مطابق نظر آتی ہے. حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ اس کے ایک پر کے اندر کوئی بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے، تو شفا دوسری بیماریوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس بیماری سے جو اس کے ساتھ ہے اس سے بھی، اور دوسری بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر عمومی لفظ استعمال کیا گیا. اب عام طور سے اگر ہم حدیث کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ کس پر کے اندر شفا ہے اور کس پر کے اندر شفا نہیں ہے، کس پر کے اندر بیماری ہے اور کس پر کے اندر شفا ہے. لیکن علماء کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ دائیں پر کے اندر عام طور سے بعض علماء کرام نے خصوصاً مکھیوں کا معائنہ کیا، اس پہ تحقیق کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیق کی کب وہ گرتی ہے تو کس طریقے سے گرتی ہے، کون سے پر وہ کھانے میں یا پینے کی چیز میں ڈالتی ہے،
تو اس طریقے سے باریکی سے معائنہ کیا بعض علماء کرام نے، تو انہوں نے کہا کہ دائیں پر کے اندر شفا ہے اور بائیں پر کے اندر بیماری ہے۔ اور شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی زیادہ مناسب نظر آتی ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر دائیں کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ دائیں کا ہر اچھی چیز کے لیے دائیں استعمال کیا گیا، ہر بری چیز کے لیے بائیں استعمال کیا گیا۔ تو شفا چونکہ اچھی چیز ہے، اس لیے دائیں پر میں ہونی چاہیے شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں شریعت کی۔ اور چونکہ بیماری ایک خبیث چیز ہے جو پسند نہیں ہوتی انسان کو، تو وہ بائیں پر کے اندر ہونی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جس بات کی ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ کہ مکھی پاک ہے، مکھی پاک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈبونے کا حکم دیا۔ اگر وہ ناپاک ہوتی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈبونے کا حکم نہیں دیتے، اس لیے کہ اگر ڈبویا جاتا تو وہ چیز بھی مزید ناپاک ہو جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبونے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مکھی پاک ہے، اور جس کھانے پینے کی چیز میں وہ گر جاتی ہے وہ کھانا اور پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے اندر حدیث کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ مکھی کو مکمل طور سے ڈبویا جائے، تھوڑا حصہ نہیں۔ غمسہ بولتے ہیں عربی زبان میں مکمل طور سے پانی کے اندر ڈبو دینا۔ آپ جب مکمل طور سے پانی کے اندر چلے آتے ہیں تو اسے غمسہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو مکھی کو مکمل ڈبویا جائے گا اور پھر اس کے بعد نکال کر پھینکا جائے گا، اور بقیہ جو چیزیں اس سے آپ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو صرف مکھی کا ذکر کیا گیا، لیکن علماء کرام نے مکھی کے ساتھ مکھی کے اوپر ہر اس کیڑے کو قیاس کے طور پہ ثابت کیا ہے اور اسے جائز قرار دیا ہے کہ ہر وہ کیڑا جو مکھی کے حکم میں ہو۔ مکھی کے اندر خون نہیں ہوتا، مکھی کے اندر خون نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے ہر وہ کیڑا جس کے اندر خون نہیں پایا جاتا، جس کے اندر خون نہیں پایا جاتا ہے، ہر وہ کیڑا جس کے اندر خون نہیں پایا جاتا ہے اور وہ حرام چیز سے پیدا نہ ہو، دو شرطیں، اس کے اندر خون نہ ہو اور وہ حرام چیز سے پیدا نہ ہو۔ ایک قاعدہ ہے، عام قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو حلال چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ یہ قاعدہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کا حکم جاننا بالکل آسان ہو جائے گا۔ جو چیزیں حرام سے پیدا ہوتی ہیں وہ حرام ہیں، جو چیزیں حلال سے پیدا ہوتی ہیں وہ حلال ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر گیہوں ہوگا، چاول ہوگا، دوسرے کھانے کی چیزیں ہوں گی جو کہ حلال ہیں، ان میں عام طور سے آپ کو کیڑے نظر آئیں گے۔ وہ سارے کے سارے کیڑے جو اس میں سے پیدا ہوتے ہیں یا سبزیوں سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیڑے سب کے سب حلال ہیں، اس لیے کہ یہ پاک چیز سے، حلال چیز سے پیدا ہوا۔ اور یہ قاعدہ ہے ما تولد من الحلال فهو حلال وما تولد من الحرام فهو حرام، کہ جو حلال سے پیدا ہو وہ حلال ہے اور جو حرام سے پیدا ہو وہ حرام ہے۔ تو یہاں بھی جو حرام چیز سے پیدا نہ ہوا ہو اور مکھی کی طرح اس کے اندر کسی قسم کا خون نہ پایا جاتا ہو اور وہ کسی کھانے کے اندر گر جاتا ہے یا پینے کی چیزیں میں پڑ جاتا ہے تو وہ کھانا اور پانی ناپاک نہیں ہوتا، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس چیز پہ علماء کرام کا اجماع موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، جو تحقیق بیان کی گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے۔ آج ہمارے پاس لیب ہے، لیب کے ذریعے سے ہم جو ہے کسی چیز کے اندر بیکٹیریا اگر موجود ہوتی ہے تو پتہ لگا لیتے ہیں، کس کے اندر ضرر ہے اسے پتہ لگا لیتے ہیں، کس کے اندر نفع ہے اسے پتہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں کوئی لیب نہیں تھا، اور یہ طب کے اندر یہ بات معروف بھی نہیں تھی کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتلائی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میڈیکل کالج سے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، آپ تو امی تھے،
یعنی ان پڑھ تھے. حضرت جبریل آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اقرا، تو آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس کے باوجود ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے ہی معلوم کیا جا سکتا تھا. تو اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. اور جدید تحقیق جتنی بھی ہوئی ہے کچھ زمانے پہلے، اس میں بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے. ہمیں آپ لوگوں کو تعجب ہوگا اس بات کو جان کے کہ اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں قرآن کے اندر، اس طرح کی جتنی بھی چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا گیا ہے، یا جو وہ چیزیں جو تھوڑا سا عجیب ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شریعت اسلامیہ نے سور کو کیوں حرام قرار دیا؟ شریعت یہاں پہ کہتی ہے کہ ڈبو کے اس کے بعد پھینکا جائے. کیوں ڈبونے کا حکم دیا گیا؟ شریعت کہتی ہے کہ ایک پر کے اندر شفا ہے، دوسرے کے اندر بیماری ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان کی چھان بین مسلمانوں سے پہلے مستشرقین نے کی، یہودیوں نے کی، عیسائیوں نے کی. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی چیز مل جائے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز مل جائے جس سے ہم اسلام کو غلط ثابت کر سکیں. ہم یہ کہہ سکیں کہ تمہارے یہاں قرآن کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے جبکہ اس میں نہ فائدہ ہے. شراب کو حرام قرار دیا، اس میں فائدہ ہے. لیکن نہیں، انہوں نے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ قرآن کے اندر موجود ہو یا حدیث کے اندر بیان کی گئی ہو، کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی جو حق کے خلاف ہو. تحقیق کی، ریسرچ کیا، لیکن اس کے باوجود نتیجے پہنچے کہ اسلام کی جو باتیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. کچھ نے چھپایا، کچھ نے اسے ظاہر کیا، کچھ اسلام میں داخل ہوئے اور کچھ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کے چچا کی طرح اور ان کے والد کی طرح اسلام میں داخل ہوئے. اسلام میں داخل ہونا، ہدایت کی توفیق ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. بھیڑ کے اندر اگر اس کا بیٹا ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی اس پہ، تو فوری طور سے پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس طریقے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. حضرت صفیہ کا بیان ہے کہ میرے والد اور میرے چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مدینے میں گئے، یہ خیبر میں رہتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ کی حقانیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا آپ حقیقت میں آخری نبی ہیں جس کا ذکر توریت کے اندر ہے. ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اوصاف، پوری آپ کی حالت بیان کی گئی تھی، ساری چیزیں بیان کی گئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس لوٹے تو حضرت صفیہ بہت چہتی تھی. جب گھر کے اندر وہ داخل ہوئے تو اس وقت حضرت صفیہ لبکی، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا اور اندر کمرے میں گھس گئے. بچی تھی، ماں باپ سے محبت تھی، لگاؤ تھا. ہمیشہ جب باہر سے آتے تھے تو یہ لپک کے جاتی تھی، تو یہ پیچھے پیچھے گئی. جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے سنا کہ چچا باپ سے کہہ رہا ہوا کیا یہ وہی نبی ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ وہی نبی ہیں، حقیقت میں وہی نبی ہیں جن کا ذکر توریت کے اندر ہے، جو آخری نبی ہے. اس کے بعد چچا نے پوچھا تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنی نبی کو تو پہچان لیا ہم نے، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو باپ جواب دیتے ہیں جب تک زندہ رہوں گا اس وقت تک دشمنی کرتا رہوں گا. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا یہود والذین اشرکوا. مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن آپ یہود کو پائیں گے اور مشرکین. تو جب تک زندہ رہے، حقیقت میں جب تک زندگی ان کی رہی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے.
تو یہ یہود کا مسئلہ تھا، اور یہود کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر 10 یہود ایمان لے آئیں تو سارے کے سارے یہودی مسلمان ہو جائیں، لیکن 10 یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت اور توفیق سے نوازیں اور ہمیں اسلام پہ قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔